اپنے تمام ہی دیکھنے والوں کو، تمام ہی سننے والوں کو FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شوبی کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ سب سے پہلے تو اپنے تمام ہی FM 100 پاکستان کے فیملی ممبرس کو میری جانب سے، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے، کیونکہ آپ بھی ہماری فیملی کا حصہ ہیں، آپ سب کو FM 100 پاکستان کی 30ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ اب یہ ماشاءاللہ سے 30 سال کا ہو چکا ہے، اور 23 مارچ 1995 ایک یادگار دن، اور اس کے ساتھ ساتھ 23 مارچ یوم پاکستان بھی ہے۔ ایک خوشی ہمارے اپنے پاکستان کی اور ایک FM 100 پاکستان کی، دو سیلیبریشن، دو خوشیاں ایک ساتھ۔ تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اسی طرح اپنی فیملی کے ساتھ ہم انجوائے کرتے رہیں، گھومتے رہیں، باتیں کرتے رہیں، گپ شپ مارتے رہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کی ٹرانسمیشن بھی وہی سلسلہ وہی ہے کہ 8:15 بجے تک میرا آپ کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور 6:30 بجے افطار بریک ہوگی، افطار بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تقریباً 7:15 بجے، اور پھر ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے جناب عمران اوان صاحب، جو آج کی محفل میں ہمارے مہمان ہیں۔ FM 100 پاکستان جب 1995 میں شروع ہوا تو ایک ایسا سسپینس سے لوگوں میں آیا کہ یار یہ کون سا ایسا ریڈیو ہے یار، یہ کہاں، یہ کیسا ساؤنڈ آ رہا ہے، کیا سسٹم ہے، اتنا زبردست ساؤنڈ آ رہا ہے کہ ایسا ساؤنڈ کہ کیسٹس میں بھی وہ ساؤنڈ نہیں ہوگا، اس سے فل ساؤنڈ ایسا زبردست، ایسی آوازیں، یہ میوزک، لائیو میوزک، سب چیزیں، تو ایک حیرت، لوگوں میں حیرت تھی، کیونکہ ایک نیا چینج تھا میوزک کی دنیا میں، براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں ایک نیا چینج تھا کہ جہاں پر آپ اپنی لائیو میوزک کے ذریعے، اپنی لائیو کال کے ذریعے بھی شامل ہوتے تھے پروگرام میں، اور آپ کی آواز، ادھر آپ بول رہے ہیں، ادھر آپ کی آواز ریڈیو پر سنی جا رہی ہے۔ تو براڈ کاسٹنگ کا ایک نیا چینج تھا 1995 میں جو آیا، اور وہ چینج ایسا کہ اس نے اپنے ساتھ ساتھ پھر ایک اس کارواں میں ہمارے بے شمار لوگ شامل ہوتے گئے۔ لیڈر کارواں کا FM 100 پاکستان رہا، اور اب بے شمار ریڈیو چینلز پاکستان بھر میں موجود ہیں جو اپنی اپنی جگہ اپنی پرفارمنس دے رہے ہیں۔ FM 100 پاکستان نے اس 30 سال کے عرصے میں بے شمار آوازیں متعارف کروائی ہیں اپنے سننے والوں میں، بے شمار لوگوں کا آپ سے رابطہ ہوا ہے، بے شمار ہمارے پروگراموں میں گیسٹ آئے، کوئی تعداد نہیں، ان گنت۔ اس 30 سال کے عرصے میں آپ لگا رہے کتنے گیسٹ آئے ہوں گے، کتنے لوگ آئے، کتنے لوگوں سے رابطے رہے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی موجود تھے، ان تمام کا ساتھ دینے کے لیے FM 100 پاکستان موجود رہا ہے، ہر پل، ہر لمحہ۔ پہلے ایک دور تھا، شروع کا دور تھا کہ ہم بولتے تھے، آپ سے سنتے تھے، آپ ہمیں دیکھ نہیں پاتے تھے، مگر دھیرے دھیرے جب وقت کے ساتھ تبدیلی آئی تو اب لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے آپ یقیناً جو ہے وہ سننے کے ساتھ ساتھ دیکھ بھی لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہوا تو وقت آگے بڑھا ہے، تو آپ اور ہمارے جو روابط ہیں اور زیادہ کلوز ہو گئیں، تو اب ہم اور آپ باقاعدہ طور پر آواز کے ساتھ ساتھ اسکرین کے ذریعے بھی ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ رشتہ اسی طرح استوار رہے، اسی طرح یہ محبتیں بڑھتی رہیں، اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے، اور FM 100 پاکستان آج 30ویں سالگرہ منا رہا ہے، تو وہاں یہ 60ویں سالگرہ بھی منائے انشاءاللہ تعالیٰ، مگر آپ سب کے ساتھ۔
ونس اگین آپ سب کو خوش آمدید. اور افطار ٹرانسمیشن آج 22ویں افطار ٹرانسمیشن میں آپ کا میرا ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی. اشرا ہے، تیسرا اشرا، جہنم سے آزادی کا اشرا. کچھ ہماری کوششیں اپنے رب کو منانے کی، رب کو راضی کرنے کی، رب کی رضا حاصل کرنے کی. اب وہ یقیناً اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے. جب بندہ کہتے دل سے، محبت سے، عقیدت سے اسے راضی کرنے کے لیے اس کی طرف رخ کرتا ہے تو وہ کبھی لوٹاتا نہیں ہے، وہ کبھی احسان جتاتا نہیں ہے، وہ کبھی طنز نہیں کرتا، بلکہ محبت کرتا ہے اور اپنے بندے کو دعوت دیتا ہے کہ تو آ، تو مجھے پکار، جب تو چاہے گا، جس وقت چاہے گا میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھ سے الگ نہیں ہوں. اللہ کا مہمان توبہ کا ہے سامان، اللہ کا مہمان رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان. میں ہوں نعت خواں محمد سلمان رضا کھانچی اور آپ سن رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اجمل شوبی کے ساتھ. ماہ رمضان افطار ٹرانسمیشن. السلام ماہ سیام، آپ سن رہے ہیں اجمل شوبی کے ساتھ. جی ہاں، سلام ماہ سیام افطار لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کا میرا ساتھ. آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید. السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. اور یقیناً آپ سب تیاری میں مشغول ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خواتین جو ہے یقیناً بھرپور افطاری بنانے میں مصروف ہوں گی. اور اب بہت سارے آفیسز بھی آپ کو پتہ کہ افطاری ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ مارکیٹوں میں خاص طور پہ جو مارکیٹ ہیں، مالز ہیں، وہاں پر بھی آپ سب یقیناً اپنی اپنی افطار کے لیے تیاریوں کے لیے بہت مصروف ہو گئے ہوں گے. بالکل رہیں. ہماری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے. اللہ تعالیٰ جو بھی ہماری چھوٹی موٹی باتیں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو بھی ہماری کاوشیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مگر اپنے رب کو منانے کے لیے چھوٹی موٹی کوشش تم کر ہی رہے ہیں، مگر ان کوششوں کو تھوڑا سا اور بڑھائیں. اپنے عمل کو بھی ہم تھوڑا سا چینج کریں، اپنی سوچ کو بدلیں گے تو ہمارا عمل بھی بدل جائے گا. کیوں کہ سوچ کے بعد ہی ہم کسی بھی چیز پر عمل درآمد کرتے ہیں. کسی چیز کو جب ہم فزیکلی ہم کرنے کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں تو وہ اس سے پہلے وہ چیز ہمارے ذہن میں پلان ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم اس کا پر عمل درآمد کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اس کو فزیکلی مکمل کرنے کے لیے. تو اپنی سوچ کو جس دن ہم بدل لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کیونکہ ہمیں صرف ضرورت ہے اپنی سوچ کو بدلنے کی. یہاں پر جو کچھ موجود ہے اس کو اگر بدل لیں گے تو سب کچھ بدل جائے گا. مگر ہم یہ بدلنے کو تیار نہیں، کیونکہ ہم آج کی دنیا میں عام طور پہ میں آپ کو بتایا کہ ذکر میں ہوتا بھی ہے اور آپ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں لوگوں سے بھی، کہ آج کی دنیا میں میکسیمم تقریباً لوگ جو ہے دوہری شخصیت کے ساتھ چل رہے ہیں، جی رہے ہیں دوہری شخصیت کے ساتھ. ایک کہتے ہیں انسان نے اپنے اوپر ایک اور عبادت جو ہے لبادہ اوڑھ رکھا ہے، وہ اور وہ ہوتا کچھ ہے، اندر سے کچھ ہے مگر ظاہر کچھ نظر آتا ہے. وہ کہتا کچھ ہے مگر کرتا کچھ اور ہے، وہ سوچتا کچھ ہے مگر ظاہر کچھ اور کرتا ہے. تو یہ جب تک ہم یہ جو دوہری شخصیت کی کہانی ہمارے ساتھ چل رہی ہے اس کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے ہم کبھی بھی صحیح طور پر مکمل طور پر خوشحال بھی نہیں ہو سکتے. کیونکہ ہمارے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسے مسائل ہیں ضرور کہ جو ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں، جو ہمیں صحیح طور پر آگے بڑھنے نہیں دیتے. زرین ستار نے ہمیں جوائن کیا اور کہتی ہیں بہت مبارک ہو، 23 مارچ بہت مبارک ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی بہت مبارک ہو. بہت کچھ سیکھا ہے، بالکل بہت شکریہ. یقیناً ایف ایم پاکستان میں بے شمار لوگ آئے ہیں، بے شمار لوگوں نے اپنی آواز کا جادو جگایا ہے، بے شمار آر جیز یہاں سے پہلی بار آواز اپنی کا جادو جگا کر گئے ہیں. وہ بے شمار لوگ نے سننا شروع کیا. تو یہ تمام چیز اچھا چیزیں سب اپنی جگہ موجود ہیں
مگر یہ کہ ان تمام کو بدلنے کے لیے یقیناً ایک قدم اٹھایا جاتا ہے، ایک پلان کیا جاتا ہے۔ تو FMND پاکستان نے وہ پلان کیا اور وہ چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اسی طرح ہم اپنی لائف میں بھی چینج لا سکتے ہیں، اسی طرح، کیونکہ جب ہم ایک چیز پریکٹیکلی کچھ کرنے کے جاتے ہیں تو ہم یقیناً فزیکلی تو وہ بعد میں ہوتی ہے، مگر پہلے آن پیپر ہم اس کو تمام اس کا جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کرتے ہیں، تمام اس کو اور ریٹرن لے کر آتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کب ہوگا کیا۔ اس کے بعد پھر ہم پلان کرتے ہیں کہ اس کو کب سے ہم نے اس کام کو شروع کرنا ہے۔ اور زندگی کا جو کام ہے، جو رب کو راضی کرنے کا کام ہے، یہ کبھی بھی کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر لمحے میں، کوئی بھی لمحہ ہماری زندگی کا، جس لمحے میں ہم موجود ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، یہی زندگی ہے۔ زندگی یہی ہے کہ جس لمحے میں آپ موجود ہیں، جس وقت آپ موجود ہیں، یہ زندگی ہے۔ کیونکہ گزر گیا وہ لمحہ، وہ تمام وقت گزر گیا، وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اب وہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ اور آنے والا جو وقت ہے، آنے والے جو لمحے ہیں، جو آنے والا ایک سلسلہ ہے، زمانہ ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ پتہ نہیں ہم دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو اس لیے یقین اس بات پر ہم رکھیں کہ جس لمحے میں ہم موجود ہیں، میں جس وقت بول رہا ہوں، میرا جس وقت آپ سے رابطہ ہے، میں جو کچھ ابھی کر رہا ہوں، یہ میری زندگی ہے۔ مجھے ابھی جو کچھ کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے، ابھی کرنا ہے، کیونکہ یہ لمحہ گزر گیا تو پتہ نہیں اگلے لمحے میں میں ہوں نہ ہوں، اور پھر یہ لمحہ گزر گیا تو پھر وقت گزر گیا، وہ چیز جو مجھے کرنی تھی، جو ہونی تھی، وہ گزر گئی، تو وہ کیسے ہوگا؟ تو اسی لیے ابھی ہمیں طے کرنا ہوگا کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا کیسے ہے۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ایکٹیویٹیز ہیں، ہمارے چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری، ان سے بھی ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بہت بڑا کام نہیں کرنا پڑے گا۔ اپنی گفتگو کو شائستہ رکھ لیں، اپنی اچھی الفاظ سے بات کریں، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں لوگوں سے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، اور یہ وہ باتیں، وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہیں اور ہم کر رہے ہیں۔ یہ بس تھوڑا سا ان کو ہم نے مینیج کرنا ہے صحیح طور پر۔ صحیح طور پر اگر مینٹین کر کے چلیں گے تو یہ چیزیں وہی جو کچھ ہم کر رہے ہیں ویسے ہی ہوگا سب کچھ، مگر تھوڑا سا مینٹین ہو جائے گا تو وہ ہمارے حق میں بڑا بہتر ہو جائے گا۔ اگر کبھی کوئی کام کوئی غلط بھی کر دے تو اس پر غصہ نہیں ہونا، سکون سے، تحمل سے اس کی بات کو سننا ہے، سمجھنا ہے کہ وجوہات کیا ہیں، کیوں، اگر کسی کے ساتھ کوئی غلطی ہو گئی، کسی سے غلطی ہوئی ہے تو وہ کیوں ہوئی اور کس لیے ہوئی، کیا وجوہات تھی۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر یہ لے کر چلیں گے تو واقعی ہم اپنی زندگی کو بہت ہی زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمارے مسائل، بہت سارے مسائل ہماری زبان کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہمارے برتاؤ کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہماری گفتگو کی وجہ سے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل عجیب کسی نہ کسی طرح سے ہوتے ہیں، لین دین کی وجہ سے ہوتے ہیں، قرض لینے کی وجہ سے ہوتے ہیں، قرض دینے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں زندگی میں ہیں، اور انہی تمام چیزوں کو دھیرے دھیرے اگر ایک ایک چیز کو مینیج کرتے جائیں گے تو یہ زندگی مکمل طور پر مینیج ہو جائے گی، اور سب کچھ پہلے سے بہت بہتر ہو جائے گا، بہت بہتر ہوگا۔ مگر بات وہی ہے کہ سب کچھ آسان ہے، اس میں کچھ بھی نئی بات نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی الگ سے سمجھنے کی بات نہیں ہے، کوئی الگ سے پڑھنے کی بات نہیں ہے، نہ کوئی پڑھانے کی بات ہے، نہ ایسی کوئی نئی بات میں نے کی ہے کہ جو آپ کو پتہ نہ ہو۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہیں، پتہ سب کچھ ہمیں ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، سوچتے بھی، سب کچھ پتہ ہے ہمیں۔ حقوق العباد کیا چیز ہے، حقوق اللہ کیا، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، مگر صرف فرق یہ ہے کہ ہم ان پر عمل کرنے کا سوچتے نہیں ہیں، کوشش نہیں کرتے، بس اتنا سا فرق ہے، اور کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ کہ تھوڑا سا اگر مینیج کر لیں تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو، ہر شخص میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے، کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں وہ کچھ نہ کچھ غلط کر رہا ہوگا۔ تو بس اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اپنے زبان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو تندرست رکھے، توانا رکھے، صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر دے۔ اللہ آپ کی، ہماری سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان
کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے ان تمام لوگوں پر کہ جو پریشان ہیں, جو بیمار ہیں. ان سب کے لیے بے شمار دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانی کو دور کر دے. ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. تمام کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے. بس یہی دعا رب سے کرتے رہیں. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے, کم کسی کے لیے بھلائی کی دعا تو کر سکتے ہیں. اس میں کچھ بھی آپ کا نہیں جانا, نہ کچھ آپ کی جیب سے جائے گا, نہ کچھ آپ سے مانگے گا. مگر آپ جب دعا کریں گے تو رب خوش ہوگا کہ اس نے اپنے لیے نہیں بلکہ میری خلق خدا کے لیے, میری خلق کے لیے اس نے دعا مانگی ہے اور اس کی بھلائی کی دعا مانگی ہے. تو اللہ تعالیٰ بس اپنا کرم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کوشش کیجیے گا کہ اپنے دلوں سے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دور کر دیں. کسی سے کچھ بات ہے تو اس کو دور کر دیں اور آپس میں اتفاق سے رہیں, محبت سے رہیں, ملے جلیں. کم ملیں مگر محبت سے ملیں. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا, تو کم ملیں مگر محبت سے ملیں. تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سے ملاقات ہوگی اب میری افطار بریک کے بعد 7:15 بجے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عمران اوان سنخا اور ان کے ساتھ ایک خوبصورت سا پروگرام ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر آپ ہوں گے, ہم ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر آج رات, کیونکہ آج دوسری تاخیرات ہے انشاءاللہ زندگی رہی, تو رات کو 1 بجے سے 3 بجے آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی میری. بہت شکریہ شاکر صاحب, مرید علی صاحب اور ڈاکٹر عمران شیخ, آپ سب کا بہت شکریہ. اجازت چاہوں